أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملامة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام المنتظر المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي يا أبا عبد الله، أيها العطشان، أيها المظلوم، يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي، فنفوز فوزا عظيما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. صلوات على محمد. من اکرام دوستداران امیر المومنین، عاشقان حسین ابن علی، عزاداران سید الشہداء، خالق کائنات، ہمارا حضور یہاں حاضر ہونا، سننا سنانا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہویا اس دن بار الہ، اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس عالم غربت میں، اس شب تنہائی میں، جب دوست و احباب، رشتہ دار، اولاد اس آخری منزل میں، اس تنگ و تاریک گھر میں جب چھوڑ کے واپس آتے ہیں، خدا ان اعمال کو اس وقت کے لیے ذخیرہ قرار دے. خدایا اس مجلس سے، اس عشرہ محرم الحرام سے حسینیت، معنویت، نورانیت اور قرب معصوم عنایت فرما. خدایا تمام عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس کونے میں بھی، جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں، خدا ان کی حفاظت فرما. جو بھی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہے، جس لباس میں، جس مقام میں، جس منصب میں، خدایا اس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور جن لوگوں کی وجہ سے اس فرض سے عذاب پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. اور جو اس دنیا سے گئے ہیں، خدایا ان کے درجات بلند فرما. خدایا خلوص سے، معنویت سے، طہارت سے، آمادگی سے، اس فرش عزا سے، اس نورانیت سے نور لینے کی توفیق عنایت فرما. ہماری گفتگو سید الشہداء علیہ السلام کے کلمات پر، خطبوں پہ تھی.
جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میں نے آج، کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، وما عملت من سوء، اگر کوئی برا کام کرتا ہے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش اس میں اور میرے درمیان بڑی دوری ہوتی، یہ دیکھتا ہی نہیں۔ وما عملت من خیر محضرا، جو کچھ انجام دیتا ہے سوء یا خیر سامنے پاتا ہے۔ جانکنی کے عالم میں ساری چیزیں سامنے دکھائی دیتی ہیں، جانکنی کے عالم میں پھر وہ سین جو ہی معلوم ہو جاتا ہے تو وہاں سے عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے اور جنت بھی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ کب؟ جانکنی کے عالم سے معلوم ہوگا میں نے کیا کیا ہے، کیا چھوڑا اور کیا لے کے جا رہا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ فضائل میں سے ہے، خصوصاً آپ حاضرین کے لیے جو اپنا وقت نکالتے ہیں۔ خیر یہ لطف ہے، ہمارے اوپر لطف ہے، اگر خدا نے توفیق اس وقت نے بھی گزرنا تھا، چاہے گھر میں بیٹھ کر، چاہے آفس میں بیٹھ کر، چاہے موبائل کے سامنے بیٹھ کر، کسی جگہ میں گزرنا تو تھا، اس عشر نے بھی گزرنا تھا، لیکن خوش قسمت ہیں ذکر سید الشہداء کو برپا کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے۔ یہ فضائل میں سے ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول اللہ میری اتباع کرو۔ جب رسول کی اتباع کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یحببکم اللہ، خدا بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ رسول کی اتباع سے خدا کی محبت کو ہم جلب کر سکتے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ کے حساب سے اطاعت رسول محبت خدا کے ساتھ مساوی ہے۔ اور پھر ایک اور نتیجہ ملتا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یہاں مراد گناہان صغیرہ یا وہ گناہ جو حقوق اللہ ہے، ہم نے حدود الہیہ کو پھلانگا ہے، خدا کی مخالفت کی ہے، تنہائیوں میں جو گناہ انجام دے چکے ہیں، یغفر لکم، یہ کوئی روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، یغفر لکم ذنوبکم، یہ خدا کی جانب سے ہمارے لیے ڈھارس ہے، ہمارے لیے امید ہے۔ پروردگار عالم گناہگاروں کے لیے امید کا ایک چراغ سبز دکھا دیتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ صحیح طریقے سے آؤ، محبت کرو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر دوسری آیات میں بھی يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ برادران یہ 10 دن ہیں، جب گریہ آئے، جب توجہ ہو، ایسا اثر کسی اور مہینے میں شاید آپ کو نہ ملے، حتیٰ لیلۃ القدر میں بھی اس دن اتنا اثر نہ ہو۔ خیر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، تو وجہ کیا ہے؟ ولایت کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں۔ اگر وہ لیلۃ القدر میں بھی ولی خدا کے ساتھ نہ ہو تو وہ نمازیں، وہ ساری چیزیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس میں فاطمہ زہرا نہ ہو، جس میں علی مرتضیٰ نہ ہو، حق نہ ہو، جس میں انبیاء اولیاء اوصیاء رسول اللہ نہ ہو، تو اس لیلۃ القدر سے بھی انسان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیلۃ القدر ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، جس کے ذریعے سے سال بھر کو انسان لیلۃ القدر بنا سکتا ہے۔ عشرہ محرم میں وہ تاثیر لے سکتا ہے، جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس میں قلب عالم امکان، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قلب مقدس صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہے، محزون ہے، جس کی بنا پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ روایات میں، آیات میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ بکت السماوات والارض، زمین و آسمان گریا کرتے ہیں، یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اطاعت رسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور پہلے دن ورود کے حوالے سے میں نے آیت سنائی تھی، آپ سب کو یاد ہے جی، کسی حرم میں بھی جانا ہو، کسی اچھی جگہ میں بھی جانا ہو تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کائنات میں، اس عالم میں آپ سے کوئی بھی پوچھے، کوئی بھی دانشمند، کوئی بھی عالم، کوئی بھی فرد کسی جگہ میں ڈسکس کرے کہ سید الشہداء کا مقصد کیا تھا، سید الشہداء کا مشن کیا تھا، سید الشہداء ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہم سے، وہ کیا طلب کرتے ہیں، اور اس طلب کے نتیجے میں
ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، تو اس کو ہم نے بجائے ان کہ ہم لوگوں کے نظریات کو مطرح کریں، آئے ہیں سید الشہداء کے نظریات کو خود ان کے کلام مبارک سے سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نہضت کو سمجھنا ہو، کسی تحریک کو سمجھنا ہو، کسی حرکت کو سمجھنا ہو، کسی انقلاب کو سمجھنا ہو، کسی حادثے کو سمجھنا ہو، کسی واقعے کو سمجھنا ہو، تو اس واقعے کو برگزار کرنے والا، اس کو قائم کرنے والا، جس نے اس واقعے کو وجود میں لایا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسیڈنس اور یہ واقعہ وجود میں آیا ہے، ان کے اقوال و افعال کی طرف پلٹ جائیں گے۔ جب ان کے اقوال و افعال کو غور سے دقت سے دیکھیں گے تو اس کا واقعہ اور اس کا ہدف اور اس کی ذمہ داریاں خود بخود ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ولید کے دربار میں جو امام نے باتیں کی تھی اور کہا تھا کہ میں مادن علم، مادن اہل بیت رسالت، اور یزید کون سا فاسق، شارب الخمر، قاتل نفس محترمہ، اس کی بیعت کر سکتا ہوں۔ قیامت ایک کسوٹی اور ایک معیار بنا دیا، کہا کہ مجھ جیسا، حسین جیسا، اس جیسے صفات والے کی کبھی بیعت ہی کر نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو روایات کوئی لے کے کہتے ہیں امام نے فلاں، امام نے، وہ ساری جھوٹی روایتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری روایت کے اندر امام حسین کے اس کلام اور اللہ کے کتاب کے مطابق کبھی بھی ولی خدا کسی غیر مستحق کے نیچے بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ صبر کرنا الگ بات ہے، زمانے کے شرائط کی وجہ سے صبر سے خاموش رہنا الگ بات ہے۔ امام کی یہ خاموشی بھی درواقع ذوالفقار حیدری کی طرح ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ امام سجاد کی دعائیں اس مولا امیر علیہ السلام کے خندق اور بدر میں اٹھنے والی تلوار سے کم نہیں تھی، یا امام سجاد کا خطبہ شام کے دربار میں امام اور ام المصائب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دختر نیک اختر ام المصائب زینب کبریٰ، زینت اب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات وہ ذوالفقار حیدری کی طرح چلے اور قیامت تک یزید اور یزیدیت کو کربلا میں دفن کر دیا، قتل کر دیا۔ اگر یہ ہستیاں نہ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کربلا کو بھی کہتے ہیں وہ ایسا ہوا تھا، خروج کیا تھا، وہ جیسا ابھی امام حسن کا اتنا بڑا جو ہے امام حسن علیہ السلام کے حضرت سے بتاتے ہیں صلح حسن حالان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور صلح کو لے جانے کے بعد پھاڑ دیا ہے، پیروں کے تلے پھینک دیا کہ میرے پیروں کے نوک پر فرزند زہرا کے اس صلح نامے کو، جو شرائط کو امام حسن بھی جانتے تھے، اس صلح کے ذریعے سے میں وہ وار کر سکتا ہوں کہ جو وار میرے بابا نے جو ہے خیبر کے اندر اور خندق کے اندر جو چلائی تھی۔ اور واقعاً اسی طریقے سے 14 معصومین کا ہر عمل ہر جگہ میں، اسی لیے انسان کو 14 معصومین کی سیرت کو دقت سے سمجھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر آنے کے بعد پھر امام نے اپنے نکلنے کا مقصد بیان کیا۔ وہ کہتا ہے خدایا کسی جگہ میں بھی مجھے میں وارد کرو تو صدق کے ساتھ کرو، اچھی نیت کے ساتھ مجھے انٹر کرو، بری نیت کے ساتھ انٹر نہ ہونا چاہیے۔ بری نیت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اچھی نیت انسان کو اوپر لے کے آتی ہے۔ میں نے کئی بار سنا ہے، اور یہ ایک زبردست قسم ہے، جب بھی نیت کی بات آتی ہوتی ہے واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے۔ میں فیضیہ میں پڑھ رہا تھا، ایک اخبار کا ٹکڑا نکال کے وہاں پہ لگایا تھا، یا کسی مجلے سے وہاں نکالا تھا، لگایا تھا، شیخ عباس قمی کی ایک ان کا ایک کول لگا دیا تھا۔ بتاتے ہیں آغا بہاؤالدین آیت اللہ بہاؤالدین شہید مرحوم، جو بہت بڑے مجتہد اور عارف گزرے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں اپنے شاگردوں کو، کچھ چیزیں کی، تو انہوں نے کچھ کام کیے تھے، اچھے کام کیے تھے۔ بعض وقت جو مضبوط اساتذ ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فوراً ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے فوراً اپنے باطن کو، یعنی صدر نہ ہو تو خدا ایسی چیزیں بھی نہیں دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی چھوٹا سا کام کرتا ہے، ایک نماز شب پڑھتا ہے، تو صبح آ کے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئی ڈیسائیڈ نماز شب، مثلا میں نے نماز شب ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرح صدر نہیں ہے، وہ سمندر نہیں ہے۔ کسی جگہ 10 روپے دیے ہیں یا کسی جگہ میں کوئی بڑا کام کیا ہے، تو وہ آ کے اگر بتانا شروع کرے تو اس کا مطلب بعض اوقات کسی کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کسی میں شوق دلانے کے لیے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بتانا چاہیے، یہ بھی عین عبادت ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ بتانے کا انٹینشن یہ ہے کہ میں اظہار کروں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، کیا اچھے کام کرتا ہے، تو اس صورت میں اس نے مکس کیا اچھے عمل کو، اچھے عمل صالح کو، خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہوا، توحید میں کمی آئی، لوگوں کو اس میں شامل کرنا شروع کیا۔ جب لوگوں کو شامل کیا تو خدا کہتا اچھا اگر ان سے لینا ہے اور ان کے ساتھ فائدہ ہو تو جاؤ، ان کی طرف چلے جاؤ۔
وہاں پہ انہوں نے کہا، آغا بہاؤالدینی نے، آغا بہاؤالدینی کے ان کے شاگردوں نے کہا استاد آپ اس رینک پر، اس درجہ پر، اس مرحلے تک کیسے پہنچے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ظریف بات ہے، یہ چیزیں ہم نے لینی ہیں، ہم سب کو خدا عنایت فرمائے۔ آغا بہاؤالدین نے کہا کہ ہر ایک کے گھر میں مسائل پیش آتے ہیں، ہر ایک کے رشتہ داروں میں مسائل پیش آتے ہیں۔ مسائل پیش نہ آنا ہے دنیا نہیں ہے، دنیا عالم تزاحم ہے، اس میں مادہ، عالم مادہ تاریخ ہے، اس تاریخی میں گڑبڑ ہے ہی ہے، ممکن نہیں ہے عالم مادہ میں وہ نور ہے کہ جہاں پہ بچت ہو سکتا ہے، عالم تزاحم میں گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ میں انسان نے پاس ہونا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر صورت میں ہم تمہیں چیک کریں گے، وی ٹیسٹ یو، ہر صورت میں۔ آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لائے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، یعنی ہم نے ایسے خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں خلق کیا اور تم سے امتحان نہیں لیں گے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں وانکم لا تفتنون، کیا تمہیں چیک نہیں کیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ اچھا کیا ان کے گھر میں مسائل نہیں تھے؟ اس واقعے سے انہوں نے استاد اپنے شاگردوں کو بتایا، میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ برا کرنا تو چھوڑا، برا کرنے کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ مقام ہے، نعرے لگانے کا مقام ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یا علی، کیا خوبصورتی ہے، ایک علی کا نوکر، ایک علی کا عاشق، مجتہد، عارف، پوری زندگی مکروہ کام بھی نہیں کیا ہو جس نے، وہ اس رینک تک پہنچا ہے۔ تو یہ ہے تبریک کا مستحق، یہ ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس فرد کو کہ اس حد تک پہنچا۔ بہت سارے علماء، مجتہدین، نیک انسان ابھی بھی مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام تو درکنار، مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ برادران عزیز، اگر انسان ایسے مرحلے میں آیا تو اس کا خروج بھی، اس کا قعود بھی، اس کا قیام بھی خدا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور اس پہلے والے خطبے کے بعد امام نے ایک آیت پڑھی تھی، وہ آیت بھی میں نے مینشن کیا تھا، فخرج منها خائفا يترقب، امام نکلے ہیں خائفا يترقب، انی لا يخاف لدی مرسلین، یعنی آیت اس طریقے سے ہے، میرے پاس جو میرے مرسل ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے اگر لفظ خاف سے، نہ امام حسین علیہ السلام، کیونکہ وہ موت کو سعادت جانتے ہیں، وہ لقاء اللہ جانتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جناب قاسم جیسے کم سن کہتے ہیں اہلا من الاصل، تو موت سے سید الشہداء یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سا ڈر تھا کہ جس وجہ سے ان کے اندر خوف ہو؟ مشن کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے دشمن ہمیں اس مشن کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے کہیں ہمارے راستے کو نہ روک دے، یعنی اس کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشن کو، اپنے عہد کو بآخر تک پہنچائیں، اس کے لیے وہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کے لیے سوچتے ہیں، اس کے لیے فکر کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے دل کے اندر جو ہے یہ خوف اور یہ ایک خوف اور رجا کی ایک حالت آتی ہے کہ کہیں آخر تک یہ مشن نہ پہنچ جائے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام بھی جناب موسیٰ کی طرح مدینے سے نکلے، مکہ آئے اور مکہ سے کربلا چلے گئے، تو خائف یترقب۔ اور پھر جو دوسرا خطبہ امام کا نقل کیا جاتا ہے وہ یہ، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ 4 صفات امام نے بیان کی ہیں، ہر صفت کو قرآن میں دیکھیں متعدد آیات پائی جاتی ہیں۔ اشیر کسے کہتے ہیں؟ میں آج پھر اسی خرشتوں کے اندر رہتا ہوں کہ خوش قسمت افراد ہوں گے ان کا خروج صحیح ہو، دین کے لیے ہو، مکتب کے لیے ہو۔ اچھی نیت کے ساتھ کوئی نکلتا ہے اور اگر نتیجے تک بھی نہ پہنچے تو اس سے ثواب لیتا ہے اور اس نتیجے تک پہنچتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، سب کو حکم شرعی معلوم ہے، اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں یا ابھی یا کسی ٹائم میں بھی مخالفت الہی میں گناہ کے لیے گھر سے نکلے تو اس کی نماز پوری پڑھے یا قصر کر کے پڑھے۔ رمضان میں گناہ کے لیے اگر کوئی انسان جو ہے غلط کام کے لیے، کسی حرام کام کے لیے نکلتا ہے، آپ سب بتائیں، یہ مسئلہ سب کو معلوم ہوگا، آیا اس کا روزہ قصر ہوتا ہے یا روزہ پورا رکھیں؟ پورا رکھیں۔
یعنی دیکھیں نیت اور خروج کتنا اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہم عید کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ادخلنی، یعنی خدایا مجھے اس طریقے سے داخل کما ادخلت فیہ محمد وآل محمد کل خیر ادخلت فیہ محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد. ہر عید کی دعا میں نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں خدایا ہر وہ چیز جس میں محمد وآل محمد جس خیر میں ان کو داخل کیا ہے وہ اس میں وارد ہوئے، خدایا اس میں مجھے بھی وارد کر، اس میں مجھے بھی انٹری دے دے. اور ہر وہ چیز جسے محمد وآل محمد کو جس سے دور رکھے خدایا ہمیں بھی اس چیز سے دور رکھ. اگر ہر دعا کے اندر زیارت عاشوراء کے اندر یہ جتنے دعائیں ہیں، امام سید الشہداء نے کیا جملہ کہا. دیکھیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں کیا پہلے کیا ہے؟ خدا نے آ کے یعنی رسول خدا نے اس کلمے کے اندر کیا لا الہ، پہلے صفات کو بیان کیا کہ کوئی معبود. تو پھر کیا ہے؟ انسان کا ذہن متوجہ رہتا ہے کیا چیز ہے، پھر دیکھتا ہے الا اللہ. اسی طریقے سے سید الشہداء نے نکلتے وقت سب سے پہلے بتا دیا، یہ دیکھ لو، اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرنا، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنا، اب سے فلسفیانہ جو ہے نکات نہیں ڈالنا کہ حسین اس کے لیے نکلے تھے، اس کے لیے نکلے تھے، اس کے لیے. کل کوئی نکل کر کہ حکومت کے لیے نکلا تھا جو لا حول ولا قوت الا باللہ. بری نسبتیں دیتے ہیں بعض ایسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء کے لیے وہ کہا کہ جیسے عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے فرزند رسول نے نواسے رسول نے کیا کہا؟ انی لم اخرج، یعنی میرا جو خروج ہے ان چار صفات میں نہیں ہے. لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو قرآنی آیات کے ساتھ کل ان میں سے ہر ایک لفظ کے اوپر قرآنی آیات کے ساتھ مینشن کر کے بتاؤں گا. آج لفظ خروج میں انی لم اخرج، کچھ لوگ نکلے تھے، بدقسمت لوگ ہوتے ہیں ولی خدا کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں ولی خدا کی نصرت کے لیے نکلتے ہیں. کربلا والے نصرت رسول خدا کے لیے نکلے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو حکم بھی ملا قرآن کی طرف سے وَقَرْنَ، خروج کے مقابلے میں رکو بیٹھو نہ مت نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں سے نکلنا نہیں ہے. اور کہاں تک خصوصاً ولی خدا کے خلاف ہو، حجت خدا کے خلاف یہ اگر خروج ہو، یہ نکلنا ہو، تو یہ کتنا برا اور کتنا نامبارک خروج ہوگا. اور پھر رسول خدا نے سمجھایا بھی ہوگا، اور سمجھایا بھی تھا اگر فلاں مقام میں پہنچ جاؤ، اگر کتوں کی آواز آ جائے تو آپ سمجھ لینا غلط راستے پہ ہو، واپس ہونا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول خدا کی اس روایت کو، اس حدیث کو مسلمان سنتے ہیں، اور تمام کتابوں میں بھی اس کو لایا ہے. احواب کا مکان لفظ کا اس وہ جگہ جہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کیا، جناب ام المومنین وہاں آئی اس اونٹنی کے ساتھ، اس تمام چیزوں کے ساتھ، حجت خدا کے مقابلے میں علی مع الحق والحق مع علی. وہاں پر ایک آدمی نے آ کے اس خروج کو اور بھی تثبیت کیا، اس خروج کو اور بھی ہوا دی، اس خروج سے بچانے کے بجائے اور بھی خراب کر دیا. باپ کو بھی ابن زبیر کو روایات میں کہتا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن زبیر ہمارے خلاف نہیں تھا لیکن اس کے بیٹے نے کیا. یہی عبداللہ ابن زبیر تھا جس نے اپنے خالہ کو بھی وہاں سے واپس نہیں پلٹوایا، اور یہ منصب اور مقام تھا. اور کل جو ہے سید الشہداء نے جب بات کی تو انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ مل کے تحریک چلا کے سید الشہداء کے ساتھ رہتی کائنات تک اس کا خروج مبارک ہوتا. لیکن بعد میں خروج کیا اور کچھ دن مکے میں حکومت بھی قائم کی، لیکن گیا کس طریقے سے گیا؟ حجت خدا کے مقابلے میں آ کے چلا گیا. وہ خروج نامبارک تھا. تاریخ میں دیکھنا چاہے ہر انسان کو میرا نکلنا کون سا ہے،
ہمارے لیے، اس کو ابھی ہم نے اپنے خروج کے ساتھ رکھ دینا ہے۔ میں گھر سے نکلتا ہوں صبح سویرے، شام تک یہ میرا خروج مبارک ہے یا نامبارک ہے، کہاں کہاں مبارک ہوا، کہاں کہاں نامبارک ہوا، یہ میرا نکلنا آیا مکروہ تھا، آیا مستحب تھا، آیا واجب ہے، آیا حرام ہے، آیا مباح ہے۔ وہاں بھی ہر جگہ میں انسان دیکھے کہ میرا نکلنا کیسا ہے۔ انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں سوائے، میں نہیں نکلا ہوں ان چیزوں کی وجہ سے۔ کائنات میں کوئی اور تفسیر نہ کرے، خدا نہ خواستہ حسین شرارت کے لیے نکلا ہو، حسین حکومت کے لیے نکلا ہو، حسین سرکشی کے لیے نکلا ہو، حسین فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہو، حسین ظلم کے عنوان سے نکلا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جی رسول سیدہ شباب اہل الجنت ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ ایک کائنات میں جس نے بھی محمد کا کلمہ پڑھا ہے اسے دیکھیں، پہلے لا الہ لا الہ کر دیا، حسین نے کہا یہ صفات ان چیزوں کی وجہ سے میرا نکلنا نہیں ہے، اگر میں نکلا ہوں تو فقط جو ہے اصلاح کے لیے نکلا ہوں، طلب الاصلاح فی امت جدی۔ اگر انسان اس کائنات میں کسی کام کے لیے بھی نکلتا ہو تو کیا مقصد ہے، حتیٰ مجلس کے لیے بھی آتا ہے تو کیا مقصد ہے، نماز کے لیے بھی جاتا ہے تو کیا مقصد ہے۔ بہت سے اوقات فقط عادت کے طور پر ہم مجلس میں آ کے پڑھیں گے، عادت کے طور پر قرآن پڑھیں گے، بعض اوقات اس عادت ہے لیکن اس میں اس نیت کے ذریعے سے روح پھونک سکتے ہیں، اس نیت کے ذریعے سے اس میں جان ڈال سکتے ہیں، اس نیت کے ذریعے سے اس میں طاقت عنایت کر سکتے ہیں۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ میں گاؤں گیا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ ہمارے برادران جو بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے اکثریت جو ہے ہمارے برادران نے سنت کی تھی۔ ہمارا ایک اور بھی آج کل ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ جس نے ہمارا جو خروج ہوتا ہے، ہمارا نکلنا ہوتا ہے، یہ ممبر پہ ہم سب نکل کے آتے ہیں نا، گھر سے نکل کے آتے ہیں، ایک تحریک کو، ایک نہضت کو، ایک حرکت کو، ایک انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس انقلاب میں خود بھی آگے بڑھیں، اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں، توجہ ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی مضبوط اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو بعض جگہوں میں یہ ہوتا ہے آنے کے بعد گویا بیٹھنے والا بھی بھول جاتا ہے، سننے والے بھی بھول جاتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، یعنی میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، اور بیچارہ کہیں سے ایک تو کا کوئی غلطی سے بھی آئے ہو سننے کے لیے تو پھر دوبارہ آنے کا نام ہی نہیں لے گا، دوبارہ کہے کہ میرے توبہ، دوبارہ اس جگہ میں نہیں جاؤں گا۔ میرے ساتھ پنڈی میں تقریباً 1 گھنٹے کا مسافت ایک سفر تھا، اس میں ایک ٹیکسی والا میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ تھوڑے سے دیر کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ فقہ جعفری کا ہے، کہتا میں فقہ جعفری والوں کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن کل سے میں نے توبہ کیا ہے، دوبارہ کبھی کسی کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، کل سے توبہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں وجہ کہتا ہے، روایت ہے، آپ نے سب نے سنا ہے، علی جو ہے، میری علی کی منزلت میرے پاس کیا ہے، کمنزلت الرأس من الجسد ہے۔ علی کی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے جسم میں سر کی ہوتی ہے، اب یہ سر کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ دکھانے کے لیے رسول خدا نے بتایا کہ علی اتنے مہم ہے۔ اب کسی ذاکر نے، کسی مولوی نے آ کے جو ہے سر اور دڑ کا جو ہے وہ مقابلہ شروع کروا دیا ہے، تو استغفر اللہ، یعنی کیا اس نے، یعنی دیکھو اب سننے والوں کو دیکھو نا، جب رسول اللہ کی محبت ہے، مولا علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے مکمل میں تفصیلات میں نہ جاؤں تو توہین ہے، تقریباً توہین ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ چہرے کی اہمیت ہے، آنکھوں کی اہمیت ہے، ساری چیزیں ادھر ہیں، نیچے کیا ہے، اس حوالے سے وہ لا کے جو ہے رسول اللہ کو ادھر رکھا اور جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو ادھر رکھا۔ تو اس طریقے سے انسان کو، آنے والے لوگوں کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جوان کہہ رہا تھا کہ میں کسی مسجد میں جا رہا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ بہت تعریف کی، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، مومنین ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ 5-6 مہینے، 3-4-5 مہینے اس نے بتایا کہ میں نے میرے پر کام کیا، مجھے ذہنی طور پر آمادہ کیا۔ ایک دن میں مسجد گیا، نماز شروع کی اس مولانا کے پیچھے، تو اس مولانا کا نہ ہم صحیح تھا نہ رکوع سجود صحیح تھا، تو اس میں نے کہا کہ تم کچھ کہتے کچھ کرتے کچھ، اور دوبارہ میرے پیچھے تم نے نہیں آنا ہے۔ برادران اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے ہم نے۔ مقام عمل میں ایسا نہ ہو کہ فقط ہم بولتے رہیں، اور مقام عمل میں نہ حساب کتاب میں، نہ لین دین میں، نہ سلام کلام میں، نہ جوتیوں کی کیفیت میں۔ کہتے ہیں اگر کسی کا ڈسپلن دیکھنا ہو تو حتیٰ جوتیوں میں دیکھو، وہ آ کر پھینک دیا، پھینک دے آگے تو کسی جگہ میں سیٹ کر کے رکھے۔ کسی نے بڑے قیمتی جوتے لے کے آئے تو اس کو مسل دیا، آزاداری میں کل نکلتے وقت کا، اور اس کے 1000
यानी $100 के या 300 पता नहीं कितने महंगे जूते किसकी हद तक तो हैं, तो वो उसने मसल लिया, ख़राब कर दिया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और खुसूसन फिर निकलते वक्त और सारा का सारा असर मालूम होता तबर्रुक के अंदर कि ये कैसे मुअज़्ज़ब कौम है, कैसे अच्छे लोग हैं, कि यहाँ पे इंसान मालूम होता है। अगर पीछे है तो यार मुझे 1 दे दो, हो सकता है किसी को ना पहुँचे। हद अगर पूछे कि अगर सब के लिए है तो अगर किसी ने 2 दे दिया तो इश्काल नहीं है, लेकिन अगर किसी के लिए ना हो तो बस औकात अगर आप खा के आए हैं या किसी के हद तक खा के आके पेट भर के छोड़ना, तो ये भी कमाल नहीं है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, भूख हो अगर किसी और की वजह से छोड़ो तब दर्जा है, वह इल्ला भरा हुआ पेट कह के छोड़ो कोई मुझे मसला नहीं है। कि भूखा जो है, भूखे को देख के जो है शेर वाला ये दीवाना है, रोता है। कहे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एतबार कर वहाँ अक्सरियत जमीयत जो है बरादरान अहले सुन्नत की थी। हमने इज़्ज़त एहतराम के साथ नाम भी लिया, पूरा जमल को हमने पढ़ा, पूरे जमल को पढ़ा। और तारीख़ी वाक़यात है, कोई उसे इनकार भी नहीं कर सकता है। एक वाक़या है, हमने जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच बना दिया है, और आके जो है कोई अभी टीवी में जो मौलाना हजरात आते हैं ये शिया मैच कर लिए, सुन्नी में नहीं। भाई हक़ाइक़ बताओ, तो जो ऐसे है या नहीं है, हक़ाइक़ बताओ। हक़ जिधर है इंसान खुद ब खुद चला जाएगा। मैं सुन्नियों की हिमायत करने के लिए आया हूँ, भाई सुन्नियों की हिमायत नहीं, दीन की हिमायत के लिए आओ। सही तरीके से दीन बताओ, तो अगर जिसको सच्चाई होगी उधर जाएगा, जिसको सच्चाई होगी इधर जाओ। अगर कोई मतलब मालूम नहीं है तो इल्म दुनिया का कोई मालिक नहीं होता, इल्म कुल कोई नहीं होता है। बिलफर्ज अगर मुझे कोई मसला नहीं आता, मुझे ये मामला मालूम नहीं है, अगले मतलब की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो खुरूज होता है हमारा, निकलना बहुत मुहिम होता है। इसी जगह में मालूम होता है, बहुत से जगहों में आपने देखा कई लोग कितनी मेहनत से तबरुक पका कर लेकर आते हैं। पाकिस्तान में ट्रकों को ऊपर पका कर लेकर आते हैं, लेकिन जो ट्रकों में तकसीम करते वक्त जो कैफियत होती है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, या बाज़ू फेंकते हैं, बाज़ू का जो है वो लेकिन बाज़ दूसरे ममालिक में देख करबला जाते वक्त या ईरान में बहुत से जगहों में देखते हैं तरीके से। अलबत्ता कभी कभार वहाँ भी गड़बड़ होता है, लेकिन ये है कि ये अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत ये है कि लाइनों में लगो, एक एक करके अदब से एहतराम से लेके जाओ। तबरुक खुद एक आदमी दिल और जान से अपने हलाल कमाई से पका के लेके आता है, तो छीनने में कई थैले जो है या कई प्लेट जो है नजर आते जो ज़मीन होते हैं, नजरे ज़मीन होते हैं। एक आदमी था, इसी से एक बात याद आ गई। किसी ने कहा मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। कहा तुम जाओ जाओ, कोई नहीं देता हूँ, चले जाओ। तो वो निकल गया। जाहिर बात है, कुछ जाते हैं, कुछ सही फ़कीर होते हैं, वो जान छोड़ते नहीं हैं, कुछ लेके जाते हैं। इसीलिए हमारे उस्ताद कहते थे अगर सही फ़क्र सीखना हो तो जो या नहीं है, सही फ़क्र सीखना हो, सही स्पेशलिस्ट बेगर से सीखो। वो जान छोड़ते नहीं है, कुछ लेके चले जाते हैं। तो कहते हैं आप भी खुदा की बारगाह में जब छोड़ो, उन्हें खुदा दे दो तो तब जाऊँगा, उसके अलावा नहीं जाऊँगा। कहते हैं अगर मांगने का तरीका हो तो खुदा की बारगाह में जाकर इस तरह मांगो। अच्छा उससे उधर जाओ, भेज जा। तो उधर गया तो शायद इत्तेफाकन किसी शादी के बाहर में था, तो किसी की प्लेट गिर गई है, बिरयानी की किसी से प्लेट में गिर गई, तो नीचे गिरी हुई चावल थे, वो जाकर उधर खा रहा था। तो यही आदमी जो गुजरा था, बहुत सबक आमोज़ है, शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, वहीं से गुजर रहा था। वो गुजरने वाले ने कहा कि उधर से कहा कि देखो मांग रहे थे, अब प्लेट में खा रहे हो क्या। उसने उसकी तरफ देखा, गौर से देखा, तो उस तरफ देखा तो देखो हमेशा प्लेट में देता है, लेकिन आज कुछ नाराज़ हुआ तो ज़मीन के ऊपर दे दिया। कहना खुदा पर इतना तवक्कुल देखो इसका, हमेशा मुझे प्लेट में देते था, आज कुछ नाराज़ हुआ, यानी मतलब तुमसे मांगा था इसीलिए जो है आज मुझे ज़मीन पे दे दिए खाने के लिए। तो इंसान जो है खुदा पे तवक्कुल करके निकले, खुरूज खुदा के लिए हो, निकलना खुदा के लिए हो। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। फिर उस वक़्त परवरदिगार रहम व करम और करम की बारिश होगी। अभी इतने सारे इन मसाजिद और मजालिस में, काश अगर ये सब मजालिस अमल के साथ, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं है, इस इतनी एक मौजज़े से कम नहीं है कि सारे इंसान ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनमें साल भर जो है कोई एक बात नहीं सुनी होती है। इस अशरे के बरकत से लोग चार्ज होते हैं, साल भर के लिए अपने दीन को बजाते हैं। ये बरकत है, आज़ादारी है सैयद शुहदा की, अजीम बरकत है सैयद शुहदा की आज़ादारी का।
لیکن ہم جو بھی بات کرتے ہیں، نماز ایک آدمی ہمیشہ پڑھتا ہے، تو لیکن اس نماز کی اصلاح کی جائے، اس نماز کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اور یہی بات ہمارے مساجد میں بھی ہوتی ہے کہ انسان دن میں، سال میں، مہینے میں کہتے ہیں مولانا کیسے آیا ہے، سارے کے سارے وصیت اور نصیحت کرتا ہے، لیکن ہمارا درد ہے یہی کرنا ہے. وہ یہی منبر کا بھی تقاضا یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی بات کرنا ہے، ظاہر بات ہے، یا لوگوں کو خوشی کے لیے بات کی جائے. کسی نے کہا یار مولانا صاحب ادھر کتنے آتے ہیں؟ میں نے کہا وہیں آتے ہیں جو مجھے سننے کے لیے آتے ہیں. درس والی چیزیں بہت کم سنتے ہیں، درس والی چیزیں لوگ کم سنتے ہیں. ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ انٹرٹینمنٹ ہو، ہر جگہ میں وہ چاہتے ہیں، گھر میں بھی وہی چاہتے ہیں، تھیٹر میں بھی یہ چاہتے ہیں، ہر جگہ میں نہیں. عزاداری سے شہداء نماز میں روحانی انٹرٹینمنٹ ہو، روحانی انجوائے ہو، انسان لطف اندوز ہو ان صفات کو جس کی وجہ سے نزدیک ہو جائے کل معصوم کے ساتھ، بولنے والا اور سننے والے ساتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. اگر ہمارے مقام عمل میں وہ تبدیلی نہ آ جائے، میں لاکھ بار، ہزار بار کہوں میں سید الشہداء کا عزادار ہوں، تو میں نہیں بن سکتا ہوں. ان اعمال سے میں عاری ہوں جن اعمال کو سید الشہداء نے نفی کیا، اپنے خطبوں میں منع کیا ہے. ان اعمال سے نکل کر مقام عمل میں اترنا ہے، جس سچا عزادار بننا ہے، سچا عزادار بننا ہے. وہ واقعہ آپ نے کہا کہ دیوار سے وہ گرا، زمین پہ آرام سے، وہ بوڑھا تھا، ریڈی چلانے والا تھا، غریب ترین انسان تھا، کوئی امامہ پہنا ہوا یا کوئی ٹھاٹ باٹ ٹائی پہنا ہوا کوئی فرق نہیں تھا، ریڈی چلا رہا تھا. بچے کے گرتے ہوئے دیکھا، روک روک روک. اور دیکھنے والوں نے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ آرام سے زمین میں آیا، تو لوگوں نے سمجھا یہ ولی آیا ہے، ولی خدا آیا، کوئی نبی ہے ہمارے در میں چھپا ہوا. انہوں نے گہرے میں ڈالا، وہ تبرک کرنا شروع کیا، کسی نے چومنا شروع کیا، کس نے کیا تو اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں نے زندگی بھر جو خدا نے کہا کرو اسے کیا ہے، اور جس سے روکا ہے میں اسے روکا ہوں. اگر ایک مرتبہ میں خدا کو کہو نہ کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا. عبدی اطعنی، حدیث قدسی کا جملہ ہے، عبدی اے میرے بندہ، اطعنی میری اطاعت کرو. دو لفظ آگے پڑھے جاتے ہیں، اجعلک مثلی او مثلی. لیسے خدایا تو کہتے ہیں میں اس کو، تجھ کو اپنا جیسے بناؤں گا یا میری طرح بناؤں گا. لیکن مثلا خدا لیسے کمثلہ ہی شیء، خدا کی طرح کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن مطلب یہ کہ وہ صفات سے متصف کرے گا کہ جو پروردگار اللہ اپنے ایک بندے کو دے سکتا ہے. وہ عین اللہ بن سکتا ہے، وہ وجہ اللہ بن سکتا ہے، وہ ید اللہ بن سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ میں کسی نے کسی طرف دیکھ رہا تھا تو امیر المومنین نے تماچا رسید کیا اور وہ گیا دوسرے خلیفہ کے پاس، شکایت لے کے کہا یا خلیفہ دوم، اس نے مجھے مار دیا، علی نے میرے تماچا مارا. بلا کے کہا کس طریقے سے؟ کہا وہ نامحرم کی طرف گور گور کے دیکھ رہا تھا. تو پھر وہاں کہا رأت عین اللہ، اللہ دیکھو حضرت عمر کی بات ہے یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. اب یہ پوری دنیا جو حضرت عمر کو ماننے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم دیکھیں کبھی بھی توسل کرتے ہیں تو برادران، توسل ڈائریکٹ خدا سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے. کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ توسل خدا سے نہیں کرتا ہے. اگر کسی امام سے، کسی ولی سے کسی کو وسیلہ قرار دے کے مانگتا ہے، یا عباس کہتا ہے تو یعنی خدا کے توسط سے، عرض میں نہیں طول میں مانگتا ہے. اگر کوئی عرض میں مانگتا ہے وہ مشرک ہے، 100% مشرک ہے. یعنی حضرت عباس خود سے یا حضرت علی خود سے یا رسول اللہ خود سے مکمل دے سکتا ہے، اور خدا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ شرک کامل ہے. لیکن حضرت عباس جو ہے اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰ بندوں میں سے ایک بندہ ہے، خدا نے ان کو یہ دے کے رکھا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کے ذریعے سے مانگتے ہو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر انسان آتا ہے صلوات علی محمد وآل محمد، ایک زبردست واقعہ ذہن میں آیا تھا لیکن نکل گیا، صلوات علی محمد وآل محمد. انسان توسل کر سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا سے مانگ سکتا ہے، لیکن کیا ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کے. باقی خدا کے عرض میں آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، خدا کے عرض میں آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر خدا کے
عرض میں کوئی آدمی رکھتا ہے تو یعنی گویا وہ مشرک کامل ہو گیا، اس کی توحید صحیح نہیں ہے۔ ہم جس کو بھی کسی سے بھی ان ہستیوں سے جو ہماری محبت ہے وہ خدا کی محبت کی وجہ سے، اسی لیے توحید جس کی مضبوط ہوگی اتنی ہے تو نبوت مضبوط ہوگی، اور جتنی نبوت مضبوط ہوگی اتنی ہی ولایت مضبوط ہوگی، اور یہ فرد معاشرے کے لیے مفید ترین فرد بن سکتا ہے، اور اپنے اعمال اور کردار اور حرکات و سکنات کے ذریعے سے ہم نور بن سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ بس ہمارا نکلنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب اگر سید الشہداء اور ولایت کے راستے میں ہو تو وہ انسان انقلاب برپا کر سکتا ہے اپنی جان کے اندر، معاشرے کے اندر، اور ان چیزوں کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ برادران عزیز، یہی تقاضا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ولایت کے قبول کرنے والے آدمی کے لیے سید الشہداء نے یہ جملے بتایا ہے، دیکھیں، انی لم اخرج، میں خارج نہیں ہوتا ہوں، میں نہیں نکلتا ہوں، اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، اگر کائنات میں کوئی آدمی ظلم کرتا ہو، چاہے بہن پہ ہو، چاہے بھائی پہ ہو، چاہے معاشرے میں کسی کے اوپر ہو، تو سید الشہداء نے اس سے برات کی ہے، قرآن نے اس سے برات کی ہے، اللہ نے اس سے برات کی ہے، اور پہلے برات لایا پھر تولا لے کے آیا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ میں پہلے برات ہے پھر تولا ہے، پہلے گندگی کو نکال دیا، کہا کہ نہیں کوئی معبود نہیں ہے، پھر الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد پہلے ظلم ہو۔ دیکھو کیا ترتیب ہے، ان کے اندر بھی ترتیب ہے، ایک کربی تسلسل موجود ہے۔ دل صاف ہو، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں، جب تک دل صاف نہ ہو نورانیت کے آنے میں کمی ہو سکتی ہے، نورانیت کے آنے میں چانسز کم ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے بتوں کو مٹا دو، بتوں کو ختم کرو، بتوں کو گرا دو، پھر بتوں کو گرانے کے بعد گنجائش ہوگی الا اللہ، اور پھر خدا کو اچھے انداز میں، پاک انداز میں، صاف انداز میں قبول کر سکو گے۔ اے سید الشہداء کے ماننے والے عزیز مومنین و مومنات، برادران، خدا ہم سب سے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، خالق کائنات جو ہم حقیقی طور پر عزاداران سید الشہداء میں ہمارا شمار فرمائے۔ یہ قافلہ نکلا، یہ مدینے سے نکلا، یہ آیا کس طریقے سے؟ راستے میں ایک جگہ میں یہاں پر حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ابا عبداللہ حسین کے زبان اقدس سے آیے استرجاع سنی۔ آیے استرجاع کیا ہے؟ آیت استرجاع کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سننے کے بعد مڑ کر حضرت علی اکبر علیہ السلام مولا حسین سے پوچھتے ہیں، بابا جان آپ نے یہ جو اچانک سے قرآن کی آیت پڑھی، اس کی کیا سبب ہے؟ گویا نقل کرتے ہیں کہ ایک اونگ سے آئی تھی مولا حسین علیہ السلام کو، کیسی کیفیت تھی؟ کہا کہ میں نے ایک آواز سنی یا مجھے دکھائی دیا، یا سید الشہداء کو وہ اپنے وعدہ کے تحت کہا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے جتنے چل رہا ہے اتنا اپنے موت کی طرف نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں حرج نہیں ہے۔ ہم سب بھی ایسا ہے کہ روز بروز ہماری زندگی جو ہے موت کے قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ اللیل والنہار یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید، گردش لیل و نہار سے ہر روز ہم اس آخری ڈیسٹینیشن کے لیے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب یہاں یہ جملہ سنا تو یہ کہتے ہیں خروج احسن، خروج مبارک، یہ نکلا، یہ مبارک نکلنا ہے۔ یہ حضرت عباس، حضرت علی اکبر فرماتے ہیں، بابا جان السنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ درس ہے ہمارے لیے، اگر انسان حق میں ہو، کسی جگہ نکلے تو پھر اس کے لیے خوف نہیں ہے، پھر وہ معاشرے میں وہ رول ادا کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے پورے معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ خدایا ہمیں اپنے حساب سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ایسی نورانیت، ایسی معنویت عنایت فرما کہ جس کی وجہ سے ہمارا خروج بھی، ہمارا نکلنا بھی تیرے لیے ہو، تیرے ولی کے لیے ہو، تیرے ولی کی خدمت کے لیے ہو۔ اسی لیے کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، کل میں نے یہ آیت پڑھی تھی، مہاجرن الی اللہ، خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ایک ہجرت ہے گناہوں سے توبہ کر کے نکلنا، ایک جسمانی ہجرت ہے، ایک روحانی ہجرت ہے۔ جسمانی ہجرت کوئی بھی کر سکتا ہے، پرندے بھی کرتے ہیں، گائے کو بھی ادھر سے لے جاؤ ادھر، اس کی بھی ہجرت ہو گئی، ایک جگہ سے مائگریٹ فلان اس جگہ سے اس جگہ تک۔ لیکن سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر کے سیر الی اللہ شروع کرے، اور سیر الی اللہ کون سا کرتا ہے؟ جو معنوی طور پر خدا اور رسول ائمہ سے جس کا ارتباط ہو، وہ سیر الی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کربلا کا یہ سفر، یہ شب عاشوراء کا یہ سفر، یہ محرم کے ایام کا سفر، اور ان ہستیوں کی یاد کرنا اور ان کے جملوں کے اندر، ان کے خطبوں کے اندر دقت کرنا، یہ ہمیں زمین سے آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ ابو تراب والوں کو معراج
معراج کے بلندیوں تک، معراج تک پہنچا سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ابو تراب کے ماننے والے، امیر المومنین کے ماننے والے زمین سے عروج تک پہنچ سکتے ہیں. یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. کل جب گناہگار جہنم میں دیکھے گا عذاب کے آثار اور جب جواب میں جائے گا کہتا کاش میں مٹی ہوتا، آج یہ دن نہ دیکھتا. میں انسان نہیں ہوتا، آج یہ مصیبت نہیں دیکھتا، بد عملی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے. بعض روایات میں، ہماری روایت میں کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں ابو تراب کے ساتھ ہوتا، کاش میں علی کے ساتھ ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنے کو ملتے. ابھی بھی یہ کہ ہم حسین کے ساتھ، علی کے ساتھ رہے تو کل خوشی ہوگی، کل ہماری جنت ہوگی. اگر یہاں سیر جسمانی ہو اور روحانی نہ پہنچے تو پھر یہ ہمارا نقص ہے. ابر باران، ابر کرم برس رہا ہے، لیکن ہم اپنے برتن کو، اپنے ظرف کو الٹا نہیں رکھنا ہے، بلکہ مجلس میں آتے ہیں طہارت کے ساتھ آتے، کوشش کرتے ہیں مولا ہم آ گئے ہیں، مولا ہم آ گئے ہیں. اس نمازی کی طرح مجتہد و عالم دین، وہ بڑا فرہشت فر باہر دیکھ رہا تھا، جوان اندر گیا واپس آ گیا. اس کے وضو ختم کرنے سے پہلے، یہ نمازیوں کے لیے ہے کہ کہا اندر جا کے واپس باہر آیا تو کہا کتنی جلدی نماز. اول تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا جواب دینے میں، پھر کہا کہ میں ہاں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے وہ تمام مقدمات اور تمام کیفیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، صرف یہ کہنا آیا تھا خدا میرے اندر وہ طاقت لاؤ جس کے نمازی ہو سکوں. صرف جبین ادب جھکانے کے لیے آیا تھا، نماز میں نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی. صرف آنا کے آیا تھا، میں بگوڑا نہیں ہوں، مجھے بگوڑے سے بچانا اور اپنا بنا لو. اس جملے کو، اس عارفانہ جملے کو سن کر وہ آدمی وہیں، وہ جو سالہ سال نماز پڑھ رہا تھا، رک کے سوچنے لگا جس معرفت سے یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، جس معرفت سے خدا کے حضور میں یہ حاضری دینے کے لیے آیا تھا، آیا میں زندگی بھر اس انٹینشن کے ساتھ آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں. یہ بہت مہم ہے. ایک نوجوان کسی آفس میں کام کرتا تھا، وہاں اسے نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، ٹائم نہیں ملتا تھا، تو آخر میں دیکھو کتنی محبت نماز سے مودت ہمارے یہاں شہر میں ہوتے ہیں، ممکن ہوتے بھی مسجد کا رخ بہت کم ہی کوئی مومنین کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حسین ظفر بھائی کو دیکھیں تو پھر یہ ہمیشہ جو ہے گن گاتے ہیں اس کا کہ لوگ نہیں آتے. واقعاً حق بھی بنتا ہے، بیچارہ اکیلے، بعض اوقات تنہا وحیدن فریدا، حضرت مسلم کی طرح اکیلے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ وہاں بھی سے آتے ہیں. اس نے اس مجتہد سے پوچھا، سوال پوچھا، برادران سوال کیا پوچھا؟ کہا کہ میں وہاں نماز پڑھنے کے امکانات نہیں ہیں، میں وضو کے لیے ایک لیٹرین میں جاتا ہوں جہاں تھوڑا سا بڑا ہے، ایک شاپر جو ہے پلاسٹک ہے، اس کو پھیلا کے وہاں جلدی جلدی سے میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز قبول ہے؟ تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا ہوگا؟ کہا کہ آپ کے ان نمازوں میں سے ایک نماز مجھے دے دو، میری ساری نمازیں تم لے جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر انسان اس کیفیت کے ساتھ محمد و آل محمد کا پیروکار بنے، عشرہ گزر جائے مسجد کا کوئی خبر نہیں ہے، سال گزر جائے دوبارہ پھر یہ اثر ہم کب لیں گے؟ یہ اثر لینے کا ٹائم ہے. مولا آج امام حسین ہمارے رونے کے محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں. نہ امام حسین کے رونے کا کوئی مقصد ہے، مقصد سید الشہداء کہتا اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کا بننا ہے. اس کے بنیں گے تو رونا بھی آئے گا. اور یہ جو ٹکڑا ٹکڑا کر کے رلاتے ہیں ہم لوگ، بعض اوقات خدا نہ خاصے توہین ہوتی ہے، بعض اوقات توہین کرتے ہیں. ایسی ایسی روایت بتاتے ہیں کہ جو ائمہ کی شان کے مطابق نہیں ہوتی، اور مومنین آرام سے سنتے ہیں. فضائل میں آسمان پہ خدا کے قریب قریب لے جا کر، بلکہ بعض اوقات خدا سے بھی تھوڑا اوپر لے جا کے جو ہے ان کو دم لیتے ہیں، آرام آتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ امام حسین کو مصائب کے وقت صلوات علی محمد و علی واقعاً رونے کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارے مجالس میں، اس مجلس سے، کہ لوگ ممبر کو اس طریقے سے سنبھال کر، جس کے دل کی محبت ہے، یہاں آنا ہی مصیبت ہے، یہاں آنا ہی مودت ہے، یہاں آنا ہی رونا ہے. یہ جو باتیں سب نے پڑھی یہ مصیبت ہے، یہ ساری باتیں مصیبت ہے. کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں تو مبارک ہے، جو عمل نہیں کر رہے ہیں وہ مصیبت ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو. اب آتے ہیں مولا امام حسین. اے رسول اللہ، اے خدا، تو نے بلایا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا
یذکر فیہا اسمہ یسبح فیہا بالغدو والآصال. خدا ہم ذکر کرنے کے لیے آئے. یہ وہ نورانی گھر ہیں، یہ وہ نورانی مقام ہے کہ جو اہل آسمان کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے. اے مولا ہم آئے ہیں تیرے بارگاہ میں، یہ خدا ہے، خالی ہاتھ نہ لوٹانا. آج اس کڑیال جوان کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کسی ایسے جوان کا ہم ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس کائنات میں اس زمانے میں اس وقت رسول اللہ سے سب سے زیادہ تمام صفات میں شباہت رکھنے والی ہستی حضرت علی اکبر تھے. اے برادران عزیز، اے حاجت مند مومنین و مومنات، سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ خدایا ہمارے عاقبت بخیر ہو، خدایا ان کی اطاعت نصیب ہو، علی اکبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. یہ کڑیل جوان جب آئے استرجاع کو سنا امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آرام سے سننا ہے، اپنے دل کے اندر آج جو ہے یہاں سے حضرت علی اکبر سے واسطہ دے کر کچھ لے کے جانا ہے خدا کی بارگاہ سے، خالی نہیں جانا ہے. یہ عظیم دن ہے، یہ وہ عظیم مصیبتیں ہیں. کربلا کے بڑے بڑے مصائب ہیں، تمام مصائب اپنی جگہ میں، لیکن علی اکبر کی مصیبت بہت عظیم مصیبت ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے. لقد عظمت الرضیہ. یا اللہ یا اللہ، یہ وہ مصیبت ہے جسے ابا عبداللہ حسین آسمان کی طرف کبھی دیکھتے ہیں، کبھی آیت پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ وقت تھا جب آئے استدرجہ کو سنا کہ فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ. قد رانا یا علی اکبر کو حرکت دیتے ہوئے، ان مبارک شولڈرز کو حرکت دیتے ہوئے حضرت علی اکبر نے کیا کہا؟ فَإِذًا، اے بابا جان، اے ولی خدا، فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، پھر موت کو ہمیں، موت سے کوئی خطرہ نہیں. قیامت تک رہنے والا جملہ، قیامت تک موت کی تفسیر کرنے والا جملہ علی اکبر نے ایک جملے میں کہہ دیا. پورا قرآن، پورے نہج البلاغہ کو اس ایک جملے میں سمیٹا. علی کے پوتے نے کہا فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ. بابا جان جسے دیکھ کر رسول خدا یاد آتا ہے تو پھر اس کے بھی جانے سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. پھر ابا عبداللہ حسین کو ایک ڈھارس اپنے بابا جان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ بابا جان پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے موت ہم پر آ پڑے، چاہے اب موت کے اوپر جا پڑے. اے میرے بابا جان، یہ علی اکبر کی وہ حرکت تھی، یہ علی اکبر کا وہ امام کے سامنے اظہار مودت اور قربانی کا جذبہ تھا. بہت ہمارے ایک بہت عالم دین فرماتے تھے یہ جو علی اکبر نے اپنے شانوں کو حرکت دیا ہے، ایک انگڑائی لی ہے، نہ جانے یہ کس قسم کی انگڑائی تھی. یہ وہی انگڑائی تھی جو امیر المومنین بہت سے جنگوں میں لیتے تھے. ابھی علی اکبر نے بھی وہ انگڑائی لی. کہا بابا فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، پھر موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں قربان جاؤں علی اکبر سے. اے علی اکبر، آپ نے تو کہہ دیا. اے اولاد والو، اور ذرا غور سے آپ دیکھیں، کسی کا اس قسم کا کڑیل جوان ہو اور وہ مرنے جا رہا ہو تو باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. ایک مومن کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا کڑیل جوان تھا، 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے گیا تو سر قبر پہ رہ کر گریہ کرتا تھا. اور واپس آنے کے بعد ایک عالم دین کو یہ بتایا، ابھی میں احساس کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لا الہ الا اللہ. یہ وہ جوان بیٹے کا داغ اور اس کے غم کو جس باپ نے سہا ہو، برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، 26 سال کا بیٹا تھا. اسلام آباد میں جنازے کے لیے ہمارے دوست بھی لگتے تھے، بیٹے کے جنازے کے لیے بلانے کے لیے آئے، چلے سب لگ گئے. درمیان میں 2 قدم لگا کے زمین پہ گر گیا. یا مولا حسین کیا گزری ہوگی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم
وآل عمران علی العالمین. مولا حسین نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کربلا میں، پھر آسمان کی طرف دیکھا ہے. جب اجازت لے کے آئے ہیں خیمہ گاہ میں جب گئے، عزاداران سید الشہداء حمید ابن مسلم اور دیگر افراد اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. میں نے دیکھا جب اجازت مانگنے کے لیے علی اکبر خیمہ گاہ میں گئے تھے، 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گرا، اٹھا پھر گرا. میں دیکھ رہا تھا جب بھی نکلنا چاہتے تھے کوئی پکڑ کے کھینچ کے دوبارہ اندر لے جاتے تھے. گویا کبھی ماں، کبھی بہن، کبھی پھوپھی کہتے تھے علی اکبر کہاں جا رہے ہو. روایات میں آیا ہے بی بی سکینہ اس کم سنی میں اہل بیت کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں، ان کے کم سن اور بزرگ ہونے میں عقل کے حساب سے اتنا فرق نہیں. بی بی سکینہ کہتے ارحم یا شباب ابی، اے میرے بابا کے شباب، علی اکبر میرے بابا پہ رحم کھا. صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. جب مولا حسین کے پاس آئے ہیں الوگ سزار زینب کبریٰ سے نہ جانے کس انداز میں رخصت ہوئے، مگر سید الشہداء نے وہ ودا کیا ہے. رہتی کائنات تک علی اکبر کا یہ جملہ جب علی اکبر نکلنے لگے، سید الشہداء نے دوسرا جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اے میرے معبود، اے میرے خدا، تو گواہ رہنا اس قوم جفاکار پر. فقط برز الیہم غلام، یہ ابا عبداللہ حسین کی مصیبت ہے، یہ ابا عبداللہ حسین کا نوحہ ہے جو آج کل ہم تمام ذاکرین اور علماء پڑھتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. نہ جانے کس درد کے ساتھ تشنہ لب حسین نے جملے کہے ہوں گے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. یعنی گویا اپنے نانا کو یاد کرتے ہیں، جب بھی نانا کی یاد آتی تھی فنظرنا الیہ، علی اکبر کو دیکھتے تھے. آج وہ جوان جا رہا ہے جب عقاب پہ سوار ہوا علی اکبر چون عقاب خیش را جولان نمود، آسمان اور کروبیان را حیران نمود. زمین و آسمان میں تمام دیکھنے والے ملک حیران ہوئے. یا ابا عبداللہ، یہ تیرا جوان جا رہا ہے. جب علی اکبر نے ایڈ لگائی آگے بڑھے ہیں، اے میرے مولا حسین، اے مظلوم کربلا، اپنے علی اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. علی اکبر نے ایک آواز سنی، مڑ کے دیکھا بوڑھا بھائی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. رک کر پوچھا بابا الوداع کر چکے تھے، پھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا میرے علی، اگر تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے. مولا علی اکبر جاتے ہیں، ایک ایسی جنگ لڑتے ہیں، بابا حسین دور سے
بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہیں. صاحب ذوالفقار کے پوتے ہیں, محمد مصطفیٰ کی معراج کے مالک ہیں. معاویہ کے دربار میں کہا اگر روئے زمین میں کوئی خلیفہ رسول ہو تو کون ہوگا؟ تو حواریوں میں سے کئی نے یہ بیک آواز ہو کے کہا حسین کا ایک بیٹا ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں, وہ رسول اللہ کی شبیہ ہے, گفتار میں کردار میں اسی کو ہونا چاہیے. اب وہ علی اکبر جاتے ہیں. ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے ایک بڑا پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آتا ہے تو امام دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ بعض مقاتل میں آیا ہے. علی اکبر کی والدہ تھی, ان سے کہا آپ دعا کیجئے. یہاں دعا یہ جملے نے نقل کرتے ہیں, اے یا راد یوسف علی یعقوب, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا, ایک مرتبہ پھر میرے یوسف کی زیارت کرواؤ. یہی ہوا, نہ جانے سید الشہداء کی نگاہوں نے حفاظت کی. دوبارہ مڑ کے علی اکبر آتے ہیں, کہتے ہیں بابا جان العطش قد قتلنی, بابا جان کیا کوئی پانی مل سکتا ہے؟ یہ کائنات تک جواب رکھنے کے لیے علی اکبر نے یہ جملہ دہرایا تھا. علی اکبر کے دان اقدس میں زبان پہ مولا حسین نے اپنی زبان رکھی, فوراً پیچھے ہٹتے ہیں, کہتے ہیں میرے مظلوم بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. جب علی اکبر دوبارہ جاتے ہیں آخری سلام آیا, یا بتا علیک من السلام, میرے بابا جان میرا آخری سلام قبول ہو. یا ابراہیم کربلا اپنے اسماعیل کے سرانے پہ پہنچے, ذبح عظیم کے مالک حسین تیرا اسماعیل ایڈیاں رگڑ رہا ہے, یہاں کوئی دمبا نہیں, یہاں شکل پیغمبر ایڈیاں رگڑ رہے ہیں. جب دل سے جب سینے سے اس برشی کو نکالنا تھا سید الشہداء نے آواز بلند کی علی الدنیا بعد خلافہ, اے دنیا علی اکبر کے بعد تجھ پہ خاک ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صدق دل سے اپنے آزاد کو اپنے جو آزاد خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما. امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. جتنے حاضر ہیں خدایا اس وقت تک موت نہ آئے جب تک توبہ نہ کرے. دل کے گہرائیوں سے حسین اور اصحاب حسین اور اولاد حسین کو ایک سلام بھیجے خدایا. ہمارا ایسا سلام آپ کے پاس امانت اور ودیعت اس وقت کے لیے جب اس تاریخ گھر میں اس قبر میں ہوں گے. السلام علی الحسین, سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین.